راجیہ سبھا ٹی وی کا یہ بے حد خاص پروگرام ہے گفتگو، اور آج ہیں ہمارے ساتھ بے حد خاص مہمان، مشہور قوال فرید ایاز۔ فرید ایاز، قوالی کی دنیا کے بے تاج بادشاہ فرید ایاز دلی کے قوال بچوں کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرید ایاز کا پورا نام استاد غلام فرید الدین ایاز الحسینی ہے۔ فرید ایاز کا جنم بھارت کے شہر حیدرآباد میں ہوا، مگر چھوٹی سی عمر میں ہی پاکستان کے شہر کراچی جا بسے۔ قوالی کو ایک الگ رنگ اور اپنی ہی طرح کے ڈھنگ سے سجا کے پیش کرنے والے فرید ایاز کو گائکی کی تعلیم ان کے پتا استاد منشی رضی الدین سے ملی۔ ہم میں تم اور تم میں ہم گم ہو گئے۔ فرید ایاز کی لوکپریتا کا عالم یہ ہے کہ وہ دنیا بھر کے قریب 27 دیشوں میں اپنی آواز سے لوگوں کو منتر مگدھ کر چکے ہیں۔ آج رنگ ہے اے ماں رنگ ہے ری، آج رنگ ہے اے ماں، سب مل چلو ری۔ بھارتی اپ مہادویپ کی اس پارمپرک کلا کو وشو منچ پر استھاپت کرنے اور لوکپریہ بنانے میں فرید ایاز کی گائکی کے ساتھ ساتھ اس وشے میں ان کے گہن گیان کا بھی اتنا ہی رول ہے۔ فرید صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ ہمارے لیے بہت ہی فخر اور خوشی کا باعث ہے کہ آپ ہمارے سامنے ہیں، اور ہماری یہ اوقات، یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم آپ سے کوئی سوال جیسی چیز پوچھیں، کچھ باتیں ہیں جو باتوں میں باتیں نکلیں گی۔ فرید صاحب ہم کو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ قوالی کہتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک کلام سے ہی کام نہیں چلتا۔ ہم دیکھیں گے کہ جو بڑے بڑے صوفی حضرات ہوئے، ان کے کلام، اس میں کبھی کبیر آ جائیں گے، کبھی اس میں بلے شاہ آ جائیں گے، کبھی اس میں غالب آ جائیں گے۔ کیا ضرورت اور کیا مجبوری، کیا ہے وہ وجہ کہ ہمیں اس میں ایک ہی چیز میں کئی چیزیں سننے کو ملتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کو میں تھوڑا سا سیدھا کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا مجبوری ہے کہ جو ہمیں ایک مختصر سے وقت میں یہ مختلف شعراء کی یا مختلف کلاموں کو زبردستی سننا پڑتا ہے۔ سنائی جاتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ سننا پڑتا ہے، بحالت مجبوری سننا پڑتا ہے، چونکہ سنانے والا آئیں بائیں شائیں کھچڑی پکا کر وہ آپ کو دے رہا ہے، اور آپ جو ہے بطور سامع بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو سننے کے اوپر مجبور ہیں۔ کبھی وہ بابا بلے شاہ کا کلام کے اندر امیر خسرو کو داخل کر دیتا ہے، امیر خسرو میں کبھی بابا فرید کو شامل کر دیتا ہے، وہاں سے کبھی کوئی کبیر داس کو پکڑ لیتا ہے، کبھی کلاسیکل سرگم شروع ہو جاتا ہے، دادا پاپا نینی دا، اور اس مجموعی پرفارمنس کو لوگ قوالی سمجھتے ہیں، اور وہ بیچارہ پرفارمر جو ہے اکثر و بیشتر وہ لوگ بھی اس کو قوالی سمجھتے ہیں۔ اس پرفارمنس کا یا اس اسٹائل آف پرفارمنس کا قوالی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ کا اگلا سوال یہ ہونا چاہیے میرے خیال سے کہ یہ وہ قوالی کیا ہے؟ جی، میرے خیال کے مطابق کہ اگر یہ قوالی نہیں ہے تو پھر قوالی کیا ہے؟ کیا ہے؟ جی،
تھوڑا سا پہلے اس کے قوالی کے گرامر پر چلے جاتے ہیں۔ عربی کا ایک لفظ ہے قوالا، قاف واو لام، اور عربی کی قاعدے کے مطابق واو پر جب زبر ہوتا ہے تو زبر کو گرا دیا جاتا ہے، وہاں الف آ جاتا ہے، تو قوالا سے قالا ہو جاتا ہے۔ تو قالا اور کہا کسی نے کیا کہا، اس کے کہے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ قول، جس کو ہم سیئنگ وغیرہ کہتے ہیں۔ جی، قول، اس قول کو پڑھنے والا یا دہرانے والا وہ قوال، اور زیادہ دہرانے والا اس کی عربی میں خاص ترکیب ہے کہ وہ جس چیز کو زیادہ شدت کے ساتھ اس کو دہرایا جاتا تھا وہ اس کو کہتے ہیں قوال۔ تو آپ یہ دیکھیں قوالی جب ایجاد ہوئی تو پھر میں واپس جاتا ہوں، قول، قوال، قوالی۔ لفظ قوال عربی کا لفظ ضرور ہے، مگر عربی زبان میں امیر خسرو سے پہلے، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یہ لفظ بہت کم استعمال ہوا ہے۔ لفظ قوال صیغہ مبالغہ ہے، یہ اس کو لغت میں صیغہ مبالغہ کہتے ہیں کہ زیادہ تکرار کرنے والا، زیادہ بولنے والا، مگر عربی میں بہت کم استعمال ہوا ہے۔ حضرت امیر خسرو پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اس صیغہ مبالغہ کو ایک خاص فن کے لیے استعمال کیا ہے کہ وہ اللہ کا کہا ہوا جملہ، اللہ کی کہی ہوئی بات، اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات، اچھے لوگوں کی کہی ہوئی بات، صحابہ کی کہی ہوئی بات، کسی بھی مستند شخص کے منہ سے نکلی ہوئی بات، اس کو دہرانا اور اس کو سمجھانا اور تواتر کے ساتھ اس کی تکرار کرنا، تو یہ ہے جناب قول، قوال یا قوالی۔ وہ دور تو چلا گیا حضرت امیر خسرو کا 750 یا 770 یا 780 90۔ پہلے قوالی پیشہ نہیں تھا، لیکن جیسے دنیا میں نئے نئے پیشے ایجاد ہوئے اور لوگوں نے اپنی دال روٹی کے سلسلے میں اس کو پیشہ ورانہ زندگی شروع کی، تو یہ بیچارے قوال، میں ان قوالوں کا ذکر کر رہا ہوں جو مستند ہیں۔ جی، حضرت امیر خسرو نے قوالی کی بنیاد جن باتوں پر رکھی تھی وہ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ تو اس پس منظر کے تحت حضرت امیر خسرو نے 12 بچوں کی ایک چوکی پارٹی تشکیل دی تھی۔ ان 12 بچوں میں سے جو سب سے بڑے تھے ان کا نام تھا شامت بن ابراہیم، اور ان کی عمر اس وقت 13 ساڑھے 13 سال کی تھی۔ حضرت امیر خسرو نے ایک پیچھے کا واقعہ غالباً آپ نے سنا ہو یا نہیں سنا ہو، ایک وہ گوپال داس وہاں سے آئے تھے ساؤتھ انڈیا سے، انہوں نے بادشاہ سے سوال کیا تھا، وہ سوال کچھ مذہبی نوعیت کا تھا، اور چونکہ وہ سنسکرت زبان میں پڑھا گیا تھا یا پوچھا گیا تھا، اس کا کسی سے علماء اسلامیہ سے بادشاہ جو اس زمانے میں برسر حکومت ہوتے تھے جواب نہیں بن پڑا۔ جواب اس لیے نہیں بن پڑا کہ وہ سنسکرت زبان سے واقف نہیں تھے۔ سنسکرت ان کے پاس کی ایسی مقدس زبان تھی کہ جو سوائے برہمنوں کے یا اونچی ذات کے لوگوں کے کسی کے کان میں نہیں پڑتی تھی۔ یہ تاریخی شواہدات ہیں آپ کے پاس۔ حضرت امیر خسرو کو چونکہ ان زبانوں پہ عبور حاصل تھا، حضرت امیر خسرو نے ان سوالوں کو سنا، سمجھا، اس کے جواب ترتیب دیے، اس طرح یہ قوالی وجود میں آئی۔ قوالی میں جو مضامین پیش کیے جاتے ہیں ان کا تعلق سننے کے راستے روح کو فکری اور نظری طور پر منزہ، مطہر اور مطمئن کرنے کے وہ مضامین ہوا کرتے تھے۔ قوالی وہاں سے چل کر مختلف خانقاہوں میں پہنچی اور وہ پند و نساء کے مضامین لوگوں میں عام ہونے لگے جو پہلے
صرف سما میں ہوا کرتے تھے. سما اور قوالی دو مختلف چیزیں ہیں. سما اور قوالی، سما صرف خواص کے لیے ہوا کرتا تھا. خواص سے مراد یہ ہے کہ مخصوص لوگوں کے لیے کہ جو علمی طور پر، فکری طور پر اس بات کو سمجھتے ہوں، اس نقطے کو سمجھتے ہوں کہ جو پیش کیا جا رہا ہے. لیکن حضرت امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء کے حکم سے ان مضامین کو ڈائلیوٹ کر کے، ہلکا کر کے، اس کو عوام الناس میں ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو علمی اعتبار سے کچھ کم درجے پہ تھے، کہ اس مضمون کو ذرا سا ہلکا کر کے لوگوں کو پہنچایا جائے. اس طرح یہ قوالی کی بنیاد پڑی. اور شومی قسمت کہہ لیجئے یا بدقسمتی کہہ لیجئے کہ جب وہ دور تمام کا تمام وہ دور گزر گیا اور لوگ بیچارے دال روٹی کے چکر میں پڑ گئے. یہ انڈیا، ہندوستان، پاکستان، غیر منقسم ہندوستان کا ایک وہ دور ہے کہ جہاں پر بیرونی طاقتوں نے ہندوستان کے رہنے والوں کو صرف دال روٹی پر مجبور کر دیا. یہاں کے جتنے بھی باشندے تھے ان کو سیاست سے اور معیشت سے، ان سب چیزوں سے دور کر کے دال روٹی کے چکر میں مصروف کر دیا. تو بیچارے یہ وہ قوال حضرات کہ جو اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، وہ بھی بیچارے اس کو انہوں نے پیشہ بنا لیا یا پیشہ بن گیا. ادھر یہ پیشہ بن گیا، ادھر وہ صوفی حضرات کہ جو سما کو سنا کرتے تھے، قوالی کو سنا کرتے تھے، وہ بھی تعلیم سے بے بہرا ہو گئے. ان کا مقصد بھی جو ہے اس کے اندر کچھ اس کا حصول نہیں تھا، فکری اور علمی حصول نہیں تھا، بلکہ رسم کو پیٹنا تھا. اب جب رسم کو پیٹنا شروع ہو گیا تو عوام الناس اس میں زیادہ داخل ہو گئے. اب قوال جو گاتا ہے، جس کا آپ نے شروع میں سوال کیا تھا، اب جو وہ قوال گاتا ہے وہ پیسوں کے لیے گاتا ہے. تو اس میں اگر کبھی بابا فرید کے نام کے اوپر 10 کا نوٹ آ رہا ہے تو اس کو بھی سمیٹ لے. میرا بائی کے نام کے اوپر 50 کا نوٹ آ رہا ہے تو اس کو بھی سمیٹ لے. نظام الدین اولیاء کے نام کے اوپر کوئی شخص کھڑا ہوا پیسے پھینک رہا ہے تو نظام الدین اولیاء کی تکرار زیادہ کر لے. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، 15 آدمی کھڑے ہوئے نوٹ دینے کے لیے، تو کہہ رہے علی مولا پڑھو. میری بات سمجھ رہے ہیں جی. تو اس طرح سے اس قوالی کا حلیہ بگڑ کے یہاں پر پہنچ گیا. مگر اب بھی اس دور میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے قوال موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس حکمیہ عمل کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. ان کا مقصد پیغام دینا ہے. وہ پیغام خواہ کسی زبان میں ہو، پیغام وہی ہونا چاہیے. مثال کے طور پر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بات پیش کر رہا ہوں میں. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، حدیث کریم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں جس کا دوست ہوں، علی بھی اس کے دوست ہے. لوگوں نے کیا ترجمہ کیا ہے اس کا؟ لوگوں، عوام الناس کو بہلانے کے لیے یا بہکانے کے لیے، اپنے دھندے کو باقی رکھنے کے لیے، کہ میں جس کا مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں. بھائی جب تم اردو میں پوری حدیث کا ترجمہ جب تم اردو میں کر رہے ہو تو کیا مولا کا ترجمہ اردو میں دوست نہیں ہے؟ آپ کے خیال شریف میں بات آ رہی ہے؟ کچھ آ رہی ہے، لیکن اور تھوڑا سا جی اس کو اور اس کی وضاحت کروں گا. من کن تو مولا ہو، میں جس کا دوست ہوں، علی بھی اس کے دوست ہیں. اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ ہے، واقعہ غدیر ہے. اس واقعہ غدیر میں کچھ معاشرتی طور پر جو کچھ پیچیدگیاں تھیں، تاریخ لوگوں کے سامنے موجود ہے میرے گھر کے لیے. تو یہ جملہ، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور حکومت یا دور ریاست کے ایک مخصوص تاریخی واقعے کو ریپرزینٹ کرتی ہے. حدیث، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو پھر وہ من کن تو مولا گائی جانے لگی. حضرت امیر خسرو نے من کن تو مولا اس کی قوالی میں شامل کری. قول کہہ لیجیے، اس کو قلبانہ کہہ لیجیے. جی.
وغیرہ وغیرہ. اب اس کے اندر من کنت مولا فعلی المولا در دل دردانی یلالوم وغیرہ وغیرہ. صوفی کو نہیں معلوم ہے کہ دردل کیا چیز ہے. ہم تنن کیا ہے اس کو غرض بھی نہیں ہے. نہ قبال کو غرض ہے اس بات سے, نہ سننے والے کو غرض ہے, نہ پڑھنے والے کو غرض ہے. تو پھر کس کو غرض ہے؟ نہ نوٹ کو غرض ہے. اچھا, کس کو غرض نہیں, کیا غرض ہے. جی, اس کو سننے میں کیا غرض ہے. اس کو سننے والے کو یہ غرض ہے کہ مولا علی کا کلام پڑھا جا رہا ہے, مولا علی کی, تو وہ اس کی جو فکری اور ذہنی جو تعلق ہے اس کو آپ مسالک کی طرف لے جائیے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جی. تو علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی. تو جب تک اس کی جیب سے وہ 10 کا نوٹ اور 50 کا اور 100 کا نوٹ نکلتا رہے گا, وہ بیچارہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کرتا ہی رہے گا. جب وہ نوٹ ختم ہونے لگیں گے تو وہ دردل دردانی آئیں بائیں شائیں کچھ غیر نافہم قسم کے اس کے خیال کے مطابق, چونکہ اس کا مطلب نہ انہوں نے پوچھنا ہے سننے والوں نے, 10 بیچارے کو معلوم ہے. تو جلدی انہوں نے پڑھا دردل دردانی ہم تنن رے یلالی یلالی یلا یالالے یلالے 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 رے من کنتم مولا. در حقیقت حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے من کنتم مولا کا جو عربی متن تھا اس کو اور کچھ دیگر حضرت علی کے متعلق جو کچھ احادیث تھیں اس کا ترکی زبان میں ترجمہ کر کے اس میں شامل کر دیا. ترکی زبان میں ترجمہ کر کے یا اس مفہوم کو پریسی بنا کر شارٹ کر کے اس کو اس میں شامل کر دیا. آپ کا یہ انٹرویو بڑا اس وقت اہمیت کا حامل ہوتا جا رہا ہے اچانک, جی, کہ جو میں ایک بڑی راز کی بات, چونکہ میرا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے, یہ میرا بیٹا ہے غیور احمد, وہ میں آج کھول دے رہا ہوں تاکہ ان کے کانوں پہ پڑی رہے. ابھی ہم گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ نے دمادم مست قلندر کا ذکر کیا تھا, جی, کہ اس میں دمادم مست قلندر بھی شامل کر دیتے ہیں. لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ دمادم مست قلندر ہے کیا. ہے کیا؟ لوگ کیوں سن رہے ہیں؟ وہ دمادم سننے والے اس کی ردم کے اوپر ناچ رہے ہیں. اس کی ردم میں جو کہ ایک تکرار ہے یا تسلسل ہے, اس کے اوپر وہ ردمک طور پر اس کے اوپر چل رہے ہیں, اور اس میں آئے بائیں شائیں جیسے بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ شرابیں بھی چل رہی ہیں اور ناچنا بھی چل رہا ہے اور لغویات اور خرافات بھی چل رہے ہیں. یہ دمادم ہے کیا؟ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کریم ہے حضرت علی کے لیے, یا علی لحم کا لحمی دم کا دمی. دم کہتے ہیں خون کو, لحم کہتے ہیں گوشت کو. حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یا علی, اے علی, تیرا گوشت وہ میرا گوشت ہے, تیرا خون وہ میرا خون ہے. لحموں کا لحمی دموں کا دمی, دموں کا دمی, دم دمی, دم دم. اس میں آپ وہ دیکھیے تسلسل, دم دمی دم دمی دم دمی دما دم دما دم دما دم دم دما دم دم دما دم دم دما دم. یہ وہاں سے بگڑتے دمادم مست قلندر ہو گیا. اپنی حقیقت میں وہ حدیث کی طرف اشارہ ہے حضرت علی کے حوالے سے. سمجھ میں آئی ہے ابھی؟ دمادم مست قلندر جس کے اوپر مجھے کیفیت ہوتی ہے, وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ ڈھول بج رہا ہے یا ناچ رہے ہیں, وہ یعنی ایک دوسری حدیث کو دہرایا جا رہا ہے وہاں پر سیدنا علی کے تعلق سے. اور جیسے بھی آپ فرما رہے تھے کہ کبیر داس کا کلام اس میں ابھی 1 منٹ کو رکتے ہیں اس پر دمادم مست قلندر پر. اگر اس کی لائنوں کو لے کر چلیں, کیونکہ پھر اس میں 4 چراغ تیرے بلن ہمیشہ پچواں میں بالن آئی وغیرہ وغیرہ لائنیں آتی ہیں. تو اگر لائنوں سے چلیں بڑا مزہ آئے گا. اس وقت آپ کا سوال اچھا لگ رہا ہے مجھے. ہاں, تو میں تھوڑا سمجھنا چاہتا ہوں, کیونکہ سب لوگ گاتے ہیں
اور وہ اسپرٹ ہم تک پہنچ نہیں پاتی. اس میں ساؤنڈ تو اچھا ہے لیکن شاید اس میں کوئی پوئٹری ہے اور کوئی ایسی بات کوئی کہی جا رہی ہے، جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ وہ حدیث کا بھی اس میں ایک حوالہ ہے جو کہ شاید میرے لیے بالکل نئی بات ہے. تو ذرا ہمیں اگر لائنوں کے حوالے سے کہیں تو. بھائی عرفان صاحب، یہ جو کچھ اتفاق سے یہاں پر جم گیا ہے یہ قوالی ہے. ہم قوالی کر رہے ہیں. بڑی خوبصورت بات آپ نے سوال کیا جو متعلقہ بھی ہے اور قابل ذکر ہے. کچھ منظرنامے ہوتے ہیں، اس میں چار چراغ تیرے بلند ہمیشہ، پنجواں میں بالن آئی بھلا جھولے لالن. یہ ایک منظرنامہ ہے اپنی حقیقت میں. جو لوگ لال شہباز قلندر کے مزار پر نہیں گئے ہیں، انہوں نے وہ منظر نہیں دیکھا ہے، ان کے لیے یہ الفاظ نافہم ہیں. وہاں پر ایک روایت ہے، میں اس در کا غلام ہوں، میں شہباز قلندر کے در کا غلام ہوں، حاضر باش ہوں، اور مجھے غیر معمولی نسبت ہے ان سے. تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ بھی کہیے کہ یہ جو لال شہباز قلندر کی کہاں پر جی وہ میں عرض کر رہا ہوں. کہاں ہیں؟ جی وہ میں عرض کر رہا ہوں. لال شہباز قلندر پاکستان سندھ میں ایک مقام ہے، اس کو کہتے ہیں سہون شریف. جی سہون، اور وہ سہون بگڑ کر اب سیون ہو گیا ہے. جی اصل تلفظ ہے اس کا سہون. جی. تو ان کے مزار کے اوپر ایک روایت ہے، ایک رسم ہے کہ جو عرصہ دراز سے قائم ہے اور آج تک قائم ہے. وہ یہ ہے کہ مزار کے سرانے ان کے پاس چار چراغ جلتے رہتے ہیں. سرانے کی سائڈ کے اوپر ایک جگہ، وہ اس جگہ کو چراغ ہی کہتے ہیں. چبوترا سا ہے پیچھے مزار سے تقریباً کوئی 50 فٹ دور، ان کے مقبرے سے تھوڑا سا باہر، اس کے اوپر چار چراغ جلتے ہیں. اس چار چراغ وہ تو ہمیشہ ہی روشن رہتے ہیں، 24 گھنٹے برس کے 12 مہینے وہ جلتے رہتے ہیں. لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو بھی یہاں سے منت مانگنی ہو تو وہ یہاں پر آ کر اپنا ایک چراغ روشن کر دے، اس کی منت پوری ہو جاتی ہے. تو ان چار چراغوں کے درمیان ایک پانچواں چراغ جلا دیا جاتا ہے جو مراد مانگنے والے یا والی کا ہوتا ہے. تو یہ اس منظر کی طرف اشارہ ہے کہ چار چراغ تیرے بلنا جلنا. جی. تو اس کو پنجابی میں بلنا کہتے ہیں، اور یہ باقی پنجاب کو دیگر بلنا کے بھی کہتے ہیں. تو چار چراغ تو تیرے پاس ہمیشہ ہی جلتے رہتے ہیں. جی. تیرے چار چراغ ہمیشہ جلتے ہیں اور جلتے رہیں. میں بھی اپنا ایک چراغ لے کر آ گئی ہوں، تو اس کو بھی جلا دے، اس کو بھی قبول فرما لے تاکہ میری مراد پوری ہو جائے. یہ ہے چار چراغ تیرے بلند ہمیشہ، پنجواں میں بالن آئی، مطلب میں اپنی درخواست لے کر آئی ہوں. تو اے قلندر، اے اللہ کے ولی، تو اپنے کرم سے، اپنی نسبت سے میری مراد کو پورا کر دے. یہ منظر نامہ ہے وہاں کا. نہیں، اب اسی میں اگر دیکھیں تو یہ کلام کسی کا ہوگا، کسی کا لکھا ہوا ہوگا. اس میں یہ لائن بھی آتی ہے، یہ ایک لائن جس میں وہ کہہ رہی ہے اس وقت، وہ کہہ رہا بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو اگر ہم لائنوں سے ہی چلیں، دما دم، وہ دما دم ہے یا دواں داؤں ہے، وہ دواں داؤں. کئی لوگ اسے دواں داؤں بھی گاتے ہیں. دما دم ہے کہ آپ کے دواں داؤں کونے پہ میرے کان کھڑے ہوئے اور میں نے اپنے پورے کمپیوٹر کو ریکال کیا. میں چونکہ طالب علم ہوں، میں ہر وقت سیکھتا رہتا ہوں. میں نے اپنے کمپیوٹر کی پوری ہارڈ ڈسک کو 1 سیکنڈ میں وہ کیا تو میرے پاس کوئی لفظ نہیں آیا یہ دواں داؤں کا. آگے بولیے. تو کہنے کا مطلب اگر ہم اسے دمادم ہی سنیں تو دمادم مست قلندر کون ہے جو اس قلندر کو آواز دے رہا ہے؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی نقطہ نظر سے یہ کلام اپنی صورت اختیار کر رہا ہے. وہ تمام علاقہ، اور حضرت ان کا نام تھا حضرت عثمان مروندی.
عثمان مروندی، اور کچھ لوگ ان کو عثمان مروندی بھی کہتے ہیں۔ عثمان مروندی اصل لفظ ہے، مرون ایک جگہ ہے جی سیستان میں، وہاں سے ان کا تعلق تھا، اور اکثر و بیشتر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اثنا عشری تھے، 12 امامی تھے، جی اہل تشیع حضرات میں سے وہ اہل تشیع تھے۔ تو اور ان کے مزار پر 99% بلکہ 99.99% جو ہے وہ شیعہ حضرات یا اس نسبت کو رکھنے والے، مولا علی سے نسبت رکھنے والے، زیادہ تر اس نسبت کے آنے والے زیادہ تر وہاں پر کلام پیش کرتے ہیں، اور ان کے مزار کے اوپر زیادہ تر یہی کلام پڑھا جاتا ہے، یا حضرت علی کے حوالے سے وہ دمادم بس قلندر پڑھا جاتا ہے، اور دیگر کلام بھی ہے۔ اللہ، جہاں سے کچھ بٹ رہا ہوتا ہے نا، وہاں پر جو بانٹنے والا ہوتا ہے، یا جہاں سے کچھ بٹائی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر مانگنے والے کا مسلک نہیں پوچھا جاتا۔ مانگنے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تو ان کو مانگتا ہے، ان کے نام پر مانگتا ہے، دے دے۔ تو زیادہ تر جو صوفی حضرات ہیں یا سلاسل ہیں، ان میں حضرت علی کی نسبت سے لوگ زیادہ کلاموں کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اور ہے کہ حضرت ابوبکر کا کلام نہیں پڑھا جاتا، حضرت عثمان کا کلام نہیں پڑھا جاتا، حضرت عمر فاروق کا کلام نہیں پڑھا جاتا، حضرت علی کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر تھوڑا سا اگر آپ اس کو فکری طور پر آپ چلے جائیں اموی دور میں، عباسی دور میں، تو آپ کو پوری تاریخ مل جائے گی کہ یہ وجوہات کیا ہیں۔ جی جی، لیکن ایک بار پھر ہم اسی پر آتے ہیں، دمادم مست کا۔ جی آئیے۔ اگر ان لائنوں کو ہمارے لیے آپ ایک ایک کر کے اس کی کیا ہے، لال میری پت رکھیو بھلا، پت کہتے ہیں لاج کو، شرم کو، لال میری پت رکھیو، لال ان کا لقب ہے، جی شہباز قلندر کا لال ہے، تو اس میں لالوں کا لال بھی کہتے ہیں، اور تو سیونی لال بھی کہتے ہیں۔ تو لال میری پت رکھیو بھلا، بھلا ایک لفظ ہے جو سندھی زبان میں کسی بھی جملے کو مکمل کرنے کے لیے بھلا، خیر، جھولے لالن سندھڑی دا سیون دا سخی شہباز، سندھڑی سندھ کا سخی، سیون کا سخی تو ہے، اور چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ، پنجوا میں بالن آئی بلا۔ تو مگر جیسا بھی آپ نے بتایا کہ یہ میں بھی اس کی تصدیق کر رہا ہوں کہ یہ کلام کس کا ہے، کس نے کہا ہے، اس میں اضافے کس نے کیے ہیں، اس کی جو ہے آپ کو تاریخ ملنی مشکل ہے۔ اور یہ کیوں اتنا مقبول ہے؟ مقبول اس لیے ہے کہ دمادم مست قلندر کے اوپر وہاں پر رقص ہوتا ہے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس کے اوپر ناچتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ اس کی ریدمک وہ بھی ہو سکتی ہے، چونکہ بڑی بڑے نقارے ہوتے ہیں وہاں پر، بہت بڑے بڑے، کوئی 12 فٹ ڈائی میٹر کے ایسے بڑے بڑے، جن کو پیٹا جاتا ہے اور وہ شور ہوتا ہے، اور اس میں ہر ہفتے وار وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر دمادم مست قلندر ایک سلوگن ہو گیا ہے، اور اب تو لوگ اس سلوگن کو سیاست میں بھی استعمال کر رہے ہیں کہ یہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر دمادم ہوگا۔ سنا ہے نا آپ نے؟ یہ سیاسی طور پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی انتقال ہوا ان کا، پیر صاحب پگاڑا کا، ان کا یہ جملہ تھا کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی، فلانی سیٹ تم نے ہم کو نہیں دی تھی، اور پھر دمادم ہوگا۔ تو اب انہوں نے اس مطلب کو یہ کر دیا کہ دھما چوکڑی، اچھل کود۔ میں نے آپ کو دمادم کی حقیقت سے جو ہے روشناس کرایا ہے، جو مانوی طور پر جو اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو معاشرے کو تو آپ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ اصل اس کی حقیقت یہ ہے، دمادم تیرا خون میرا خون، یہ سیدنا علی کے حوالے سے رسول اللہ کا قول ہے۔
کچھ تو ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اس گھرانے کو قوال بچوں کا گھرانہ کیوں کہتے ہیں؟ جی، اور دوسرے کہ جب خود آپ کلام چنتے ہیں تب آپ کے پاس کیا اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شاید میں نے عرض کیا کہ امیر خسرو نے 12 بچوں کی چوکی بنائی، اس کے سربراہ مقرر کیا سامت بن ابراہیم کو. جی. میں سامت بن ابراہیم کی نسل سے ہوں، اور حضرت امیر خسرو کے تمام کچھ قوالی کے حوالے سے اور موسیقی کے حوالے سے اور دیگر علوم کے حوالے سے بھی جو ان کے تبرکات ہیں، میں اس کا امین ہوں. اس کے اندر حضرت امیر خسرو کا کلام بھی ہے، راگ راگنی بھی ہے، ان کی ایجادات بھی ہیں، تصانیف بھی ہیں. تو میرے پاس تقریباً حضرت امیر خسرو کی تمام تصانیف اس کی اوریجنل شکل میں اور اس کی سیاق و سباق سے کیوں، کیا، کیسے، کب، ان تمام حوالوں سے میرے پاس وہ موجود ہے. اول قلبانہ، نقش گل ہوا، ترانہ ترانہ وغیرہ وغیرہ جو امیر خسرو کی تصانیف تھیں، وہ دراصل ایک مقابلے کے لیے، جو مقابلہ اچانک درپیش ہو گیا تھا، تو اس کے لیے حضرت امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء کے حکم پر وہ ایجاد فرمائی تھی، جو اس سوال کا مدلل جواب بنی. مگر یہ تصانیف آہنگی ہیں، ان کا تمام کا تعلق گانے بجانے سے ہے، بلکہ یہ کہیے گا کہ ان کا زیادہ تعلق گانے بجانے سے ہے، قوالی سے اس کا تعلق کم رہا ہے. چونکہ جیسے جیسے قوالی نے اپنا رنگ اور ڈھنگ بدلا ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ تبدیل ہوئی ہے، تو لوگوں کی ڈیمانڈ قلبانہ سننا نہیں ہے، یا لوگوں کی ڈیمانڈ قول سننا نہیں ہے. قول تو ایک رسم بن گئی ہے کہ قوالی شروع کرنے سے پہلے من کن تو مولا پڑھنی ہے، اس کے بعد جیسا کہ آپ نے فرمایا باقی جو آئیں بائیں شائیں پڑھتے رہو، اس میں غزلیں بھی آ گئی. حالانکہ غزل بھی قوالی کا حصہ ہے، مگر بیہودہ چیزیں، مکروہ چیزیں، ایسی چیزیں جن کا لوگوں کو روحانی طور پر فائدہ نہ پہنچے، جسمانی طور پر اچھل کود ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئی. اور میں بھی شاید کبھی کبھار آج سے 10 12 15 سال پہلے میں بھی اس چنگل میں پھنسا ہوا تھا. کبھی کبھار مجھے بھی ضرورت پڑتی تھی، اور اب بھی کبھی کبھار پڑ جاتی ہے، کہ جب لوگ بیرون ملک سے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی فلاں چیز سنائیے، تو میں نے ان سے پیسے لیے ہوئے ہیں، من کن تو مولا سنانے کے. آپ وہ پیسے میں نے اس بات کے نہیں لیے کہ میں آپ ان سے یہ پوچھوں کہ بھائی آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ من کن تو مولا کیا ہے. تو وہ ان کی ایک ڈیمانڈ ہے، وہ ان کی ایک ضرورت ہے. مگر میرا جو قوالی کے اندر اللہ نے مقام دیا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں، تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگ جو مجھے سنتے ہیں یا مجھے بلاتے ہیں سننے کے لیے، وہ حقیقت قوالی سننے کے لیے مجھے بلاتے ہیں، اور مجھے الحمدللہ اس کے اوپر اللہ میری عزت بھی رکھتا ہے. میں آئیں بائیں شائیں کلام کی طرف نہیں جاتا، اور اپنے بچوں کو بھی میری یہ تربیت ہے کہ روٹی اللہ نے دینی ہے، رزق اللہ دے گا. تو چنانچہ میں اپنے آپ کو بہت کم تبدیل کرتا ہوں، وقت کے اعتبار سے نہیں آتی اس میں تبدیلی. نمبر 2 یہ، میں جب قوالی میں بیٹھتا ہوں تو اکثر و بیشتر میں قول سے شروع کرتا ہوں، اسی قول سے، من کن تو مولا سے، اور اس کے بعد پھر میں لوگوں کو دیگر اقوال کی طرف متوجہ کرتا ہوں، یا دیگر آئٹم میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ جو آئٹم جس کو تم سمجھ رہے ہو یہ قول ہے. تو قوالی کے اندر جتنے بھی مضامین پیش کیے جاتے ہیں، اگر آپ اس کو قرآن اور حدیث سے سپورٹ دینے کی کوشش کریں گے، صحیح سپورٹ غلط نہیں، صحیح سپورٹ دینے کی کوشش کریں گے، تو لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ قوالی جو ہے دراصل ایک پیغام ہے،
مثال کے طور پر نمن بیہودہ گردے کوچاؤ بازار می گردم، مذاق عاشقی دارم پہ دیدار می گردم۔ یہ بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ غزل ہے، انہی کی ہے نا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے ہم عصر بزرگ ہیں جو پانی پت کرنال میں یہاں پر، ان کی غزل ہے یہ، اور یہ قوالی میں گائی جاتی ہے۔ اس میں کہیں غزل کے کسی حصے کے اندر میں زبردستی کوئی حدیث ٹھوس دینا چاہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے، اگر میں زبردستی کوئی حدیث یا قرآن کی آیہ کریمہ اس میں ٹھوس دینا چاہوں تو شاید ٹھوس سکتا ہوں، مگر بھائی تجھے کیا ضرورت ہے اس کے اندر قرآن ٹھوسنے کی؟ یہ خود اپنی جگہ ایک اچھا کلام ہے۔ اس کے مضمون کو دیکھیے کہ میں بازاروں میں سڑکوں پر جو مارا پھر رہا ہوں وہ خامخواہ نہیں پھر رہا، وہ فقیر اپنی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ نمن بیہودہ گردے کوچاؤ بازار می گردم، وہ کہتا ہے کہ میں مجھ سے یہ پوچھ کے میں یہ آوارہ گردی میں کیوں پڑا ہوا ہوں؟ تو پھر وہ جواب دیتے ہیں مذاق عاشقی دارم، مذاق عاشقی دارم پے دیدار می گردم، میں عشق کا بیمار ہوں، عشق میرا مزاج ہے، میری عاشقی میرا طرز عمل ہے، اور میں اس عشق کے چکر میں اپنے یار کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، ناچ رہا ہوں اس کے۔ یہ اپنی جگہ ایک اچھا مضمون ہے۔ اور پھر اس کے آگے فرماتے ہیں کہ وہ خدایا رحم کن برمن پریشاں وار می گردم، خطا کارم گناہ گارم بحال زار می گردم۔ یہ اپنی جگہ ایک دعائیہ اور درخواست ہے کہ مالک مجھ پہ رحم فرما دے۔ تو یہ تمام مضامین جو ہیں جس میں عوام الناس کے لیے اور سامع کے لیے اچھی تعلیم ہو، وہ قوالی ہے۔ اب یہاں پر ہندوستان میں پتہ نہیں، مجھے یاد آ رہا ہے آج سے کوئی 8 سال 10 سال پہلے بابا بلے شاہ کا کلام ہے ایک، میرا پیا گھر آیا، میرا پیا گھر آیا، اس کا ایک تصوفانہ ایک مضمون ہے، وہ تو تصوفانہ منظر ہے جس کو بابا بلے شاہ نے اپنے کلام میں بانا ہے۔ تو یہاں پر بدقسمتی سے پھر وہ انڈیا کی فلم انڈسٹری میں اس نے اس جملے کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیا ہے وہ؟ میرا رام جی میرا پیا گھر آیا۔ اب چونکہ اظہار خیال کی آزادی ہے، کیونکہ فریڈم آف اسپیچ، تو جس کا جو مرضی آئے بک دے، جس کا جو مرضی آئے کسی کا جملہ کہیں سے چرا لے۔ بلکہ ابھی گزشتہ دنوں اس کا امیر خسرو سے منسوب ایک بڑی وہ ہے، زحال مسکی مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں، سنیے آپ نے غزل؟ تو وہ اس سے مشابہ کسی شاعر نے اپنا کلام کہہ دیا، کیا مکن برنجش، کیا بتائیے، زحال مسکی مکن برنجش، تو اس سے فوری طور پر توجہ جاتی ہے اسی طرف۔ زحال مسکی کے لفظ کے ساتھ ہی امیر خسرو سمجھ میں آتے ہیں، تو امیر خسرو کے کندھے پر رکھ کر جو ہے اپنا قد بلند کرنا۔ تو یہ سلسلہ تو خیر چل رہا ہے، یہ میڈیا میں چلتا ہے۔ میں اپنی طرف واپس آتا ہوں۔ میرے جد اعلیٰ سامد بن ابراہیم، اس کے بعد وہ نسل 750-800 سال سے چلتے ہوئے یہاں تک پہنچی۔ درمیان میں بڑے بڑے مشاہیر پیدا ہوئے۔ ایک خاص چیز جو میں آپ کے چینل کے حوالے سے لوگ جانتے بھی ہیں، میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ بہادر شاہ ظفر کے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا تان رس خان، اور یہ پوری ہندوستان اور پوری ہسٹری واقف ہے۔ وہ دلی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ دلی گھرانہ ان کی وجہ سے وجود میں آیا۔ دلی گھرانہ سب سے پرانا گھرانہ ہے، اس سے پہلے کوئی گھرانہ موجود نہیں تھا۔ آپ اس سے سوال کیجئے کہ کیوں نہیں تھا؟ تو اس کا جواب کیوں کا یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ موسیقی یا کلاسیکل گایا جاتا تھا وہ اپنے اپنے پیٹرنز پر گایا جاتا، کسی کا انداز آپ نے اپنا لیا، آپ کا انداز کسی نے اپنا لیا، تو ایک مکس پلیٹ چلتی تھی۔ تو اس میں آگرہ کی گائیکی
اور اودھ کی گائیکی یا پنجاب کی گائیکی یا وہاں یہاں کی گائیکی وہاں کی گائیکی، اس طرح سے وہ کلاسیکل ایک مکس پلیٹ تھی۔ تانرس خان صاحب نے امیر خسرو کی گائیکی کو شدھ گائیکی قرار دیا اور انہوں نے اس گائیکی پر عمل پیرا ہو گئے۔ تو شدھ گائیکی اور اس گانے کے انداز کو، اس پڑھنے کے پریزنٹیشن کے انداز کو، وہ دلی گھرانے کے نام سے وہ لوگوں کے سامنے آئی۔ دلی گھرانے کا تو اب دلی گھرانہ وہ افراد کا مجموعہ نہیں ہوا بلکہ اسکول آف میوزک ہوا۔ اب وہ اسکول آف میوزک بن گیا۔ تو وہ اسکول آف میوزک وہ اتنا پاپولر اور لوگوں کو متوجہ کرنے والا، اس میں رس تھا، سکون تھا، پیار تھا۔ وہ جو کلاسیکل کے نام کے اوپر جو دھوم دھڑکا ہوتا ہے نا، گمک کی تان اور خرس کی تان اور پرک کی تان، اور بڑا مجھے معاف فرمائیے گا کہ وہ یہ کلاسیکل ہے۔ میں اس کو کچھ زیادہ بگاڑ کر پیش کر رہا ہوں، اس کو آپ تھوڑا سا کم میں بھی سن لیجئے۔ کیا ہے؟ میں پہلا شخص ہوں جو اس وقت اس کا بیڑا اٹھا رہا ہوں۔ دنیا کے ہر علم میں کلاسک بہترین کو کہتے ہیں۔ جتنے بھی اپنی زبان کبھی کبھار ٹوٹ جاتی ہے، جتنے بھی فنون ہیں ان میں جو چیز بہترین ہے وہ کلاسک کہلاتی ہے، چاہے وہ مصوری ہو، رقص ہو، شاعری ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بیچارہ یہ موسیقی کا علم ہے جس کے اندر سب سے بری آواز نکالنے والے کو آپ نے اس کا نام کلاسیکل رکھ دیا ہے۔ جس وقت 99% کا ذکر کر رہا ہوں آج کل میں، جب وہ کلاسیکل کا بندہ، کلاسیکل کا فنکار جس وقت وہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے یا پرفارمنس کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر ایک روحانیت ہوتی ہے۔ ہاں بھائی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، ہاں تمورا دیکھ، ہاں تبلا دیکھ۔ 10-15 منٹ تک انہوں نے یہ پریزنٹیشن کا ڈرامہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے آج میں آج کا یہ جو کھڑکھڑاہٹ ہے نا، یہی روحانیت ہے۔ سارے بیچارے سامنے بیچارے یوں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے کہ اب یہ کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ انہوں نے طائرانہ نظر ڈالی ان کے اوپر۔ آج میں راگ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں پہ سانپ سونگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کون سا بم گرنے والا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے راگ پٹاخہ پیش کر رہا ہوں۔ پٹاخہ۔ اب اس کے بعد انہوں نے راگ پٹاخہ کا بنا، میں راگ پٹاخہ میں نے کچھ بھی کہہ دیا، آئیں بادشاہ کچھ بھی بک دیا۔ ابے بھائی تو ایمن گا لے، ایمن گا لے، مارکوس گا لے۔ یہ سامنے کے جو راگ ہے جو لوگوں کو پسند آتے ہیں، جو کانوں کو اچھے لگتے ہیں، اور انہوں نے شروع پانی، نمک، سبحان اللہ سبحان اللہ، چونکہ جو سبحان اللہ جس نے نہیں بولا وہ مارا گیا۔
تو وہ اس کے بعد کرنے کے بعد انہوں نے 10 منٹ 15 منٹ کے اس کے بعد ہاں اب یار سوتا ہوا بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے. جو کلاسیکل سنگنگ ہے اس کے بارے میں کچھ تلخ ڈھنگ سے مزاحیہ انداز میں آپ نے کچھ باتیں کہیں، جبکہ خود ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کو دھروپد اور جو خیال اور ٹھمری اور دادرا جتنے بھی رنگ ہیں گائکی کے اس میں کافی مہارت حاصل ہے. تب بھی آپ یہ جو کلاسیکی رنگ ہے، جبکہ اس میں بے شک کچھ لوگ اداکاری کرتے ہوں، لیکن گلے کی یعنی جو گانے کی ویریس رینجز ہیں اس کو دکھانے کے لیے بھی وہ ضروری ہے جو وہ کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو بہت ہلکے میں لے کر اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے میری ڈیمانسٹریشن کو تھوڑا سا بھاری لیا ہے، اور میں یہی چاہتا تھا کہ میں اس ڈیمانسٹریشن کو کچھ زیادہ بھاری کر کے دکھاؤں تاکہ جو لوگ اس کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں تو ان کو ہنسنے کا بھی موقع ملے، کچھ سمجھنے کا بھی موقع ملے. ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ تانرا خان صاحب جو دلی گھرانے کے ناٹ دہلی جو بانی تھے، انہوں نے شدھ گائکی کی بنیاد رکھی. تو کیا کلاسیکل شدھ گائکی کے بغیر نہیں گایا جا سکتا؟ میری اس ڈیمانسٹریشن کے اندر کچھ تاریخی حقائق ہیں، اس میں کچھ تاریخی حقائق ہیں. دیکھیں عرفان صاحب، آپ موسیقی کی ایک کتاب کو اس کے کسی صفحے کے اندراجات کو، کسی ایک صفحے کے اندراجات کو لوگوں کو یہ کہہ کر پڑھوانا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے. ایسا نہیں ہے. سمجھ میں زندگی آئے کہاں سے، سمجھ میں زندگی آئے کہاں سے، سبق پڑھتا ہے ہر ایک درمیاں سے. کیا بات ہے. تو شدھ گائکی ایک بہت بڑی کتاب ہے، یہ موسیقی ایک بڑی کتاب ہے، قوالی ایک بڑی کتاب ہے، جس میں تاریخ بھی ہے، سوشلزم بھی ہے، عمرانیات بھی ہے، اکنامکس بھی ہے، میتھمیٹکس بھی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس تمام کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قوالی کیا ہے. سے 22 سالہ ایک فنکار جو استاد کی زیر تربیت بیٹھا ہوا ہے، استاد صاحب اس کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا سر ایسے لگتا ہے اور اتنی صفائی کے ساتھ اس کو لگنا چاہیے.
نا، 2 پوائنٹ ہیں، رے ن نا نو نا. اب اس کو راگ کی وجہ سے اس کو سلوپ دیتے ہوئے آنا ہے، رے ن نا نا. سنائی دے رہا ہے آپ کو سلوپ؟ دکھائی بھی دے رہا ہے. میں نے اس لیے لیا رے رے نا نا نا. 18 سالہ 22 سالہ طالب علم استاد کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. استاد کیسے سمجھانا یہ تو آپ نے دکھایا ہی نہیں. یہ ہے شدھ گائیکی. اب استاد اس کو ٹرین کر رہا ہے. 65 سال کا بوڑھا ہے، 70 سال کا بوڑھا ہے، آواز اس کی کام کر نہیں رہی ہے، سانس اس کا قابو میں نہیں ہے، بیمار ہے، کمزور ہے. وہ کیسے ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے؟ اس کو اپنا تمام زور لگانا پڑ رہا ہے. اس کو ڈیمونسٹریشن کے لیے، وہ مخصوص پوائنٹ بتانے کے لیے سانس کا، دماغ کا، باڈی کا پورا زور لگانا. یہ ہے کنسنٹریشن. ایسے ہی کرتے ہیں نا، رے ن رے نا رے رے نا. وہ اپنی گرفت، اپنی کمانڈ دکھانے کے لیے یا اس کو کمانڈ کرنے کے لیے اس کو جسم کا تمام زور اور پاور لگانی پڑ رہی ہے. آنکھیں بھی اس کی بند ہو رہی ہے، منہ بھی بگڑ رہا ہے. لوگوں نے کیا سمجھا کہ شاید منہ بگاڑنے کا نام کلاسیکل ہے. لوگ یہ سمجھے کہ یہ ٹیڑھے ٹیڑھے منہ اور بری بری آوازیں نکالنے کا نام. ریت ریت نا بول کیا ہے اس کے کہ دیکھت دیکھت نینا ایسے متوارو واکو. دیکھت 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 نینا. نینوں کے ڈیمونسٹریشن کے اندر وہ نین کا ہلکا سا چھپانی چاہیے کہ واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈسپلے. دیکھت دیکھت نینا ایسو متواری واکو. دیکھت دیکھت نینا ایسو متواری واکو. چلت چلت ٹھوم گت گت. ایک لفظ ہے ٹھمکنا. اس کو ضرورت لفظی کے اعتبار سے ٹائمنگ پوری کرنے سے ٹھمک گت 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 گت. لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ گتے 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 یہ ایک ہی گت ہے اس کا. ٹھمکت ٹھمگت. چلت چلت ٹھوم گت 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 سو الٹ گھونگٹ پیارا پیارا مکھ ایسو واکو. تو کلاسیکل پرفارمنس کو کلاسیکل ہونا چاہیے. تانڈس خان صاحب کی جو شدھ گائیکی کی کلاسیکل ہے اس میں آپ کو یہ بے ہنگم آوازیں، بے سری آوازیں، یہ دھاڑنے والی کیفیت، میں اس کو اب ڈائلیوٹ کر کے پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو وہ اپنی آواز اور گلے پر قدرت کو ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے کہ میں اتنی رفتار میں بھی سر کو قائم رکھ سکتا ہوں. ہاں تو اس میں برا کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ مطلب ڈریے فرید صاحب کہ کبھی آپ کو بھی بڑھاپا آئے گا. جی آئے گا. اور تب بھی آپ کو بھی یہ وہ طاقت لگانی پڑے گی جس طاقت کے لیے آپ کنہیں استادوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں، میں نے مذاق نہیں اڑا رہا. استغفر اللہ. میں مذاق نہیں اڑا رہا، بلکہ آج کے دور کو اور کلاسیکل کی کلاسیکلیٹی کو میں علیحدہ کر رہا ہوں. میں اساتذہ کا غلام ہوں اور ان کی جوتیوں کے فیض سے میں نے حاصل کیا. میں نے اپنے باپ کو بھی سنا ہے. لیکن انہوں نے کہا کیا کہ بیٹا ایسا نہ کرنا. یہ اصل ہے. اب اس کو ڈیمانسٹریشن کرنے کے لیے جب وہ اپنا پورا زور لگا رہا ہے تو اس کا چہرہ مہرا بگڑ رہا ہے. آپ پلیز انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. جن لوگوں نے وہ برے ڈیمانسٹریشن کو کلاسیکل سمجھ کر وہ سیکھا ہے. ہاں وہ آپ کا کہنا بالکل درست. وہ درست، وہ کہہ رہا ہوں میں. وہ بالکل درست. اساتذہ کا مذاق نہیں اڑا رہا. میں نے تدانی دی مو دے تنا نہ دے رے نا تدانی دی او دے تنا نہ دے رے نا دے رے نا دے رے نا تنا نہ دے رے نا. بیچ میں بات مجھے یاد آ گئی. ایک جوان رقاصہ، کتھک رقاصہ، 20 برس 25 برس 30 برس کی عمر میں جس مہارت سے ناچتی ہے، جو اس کے قدم چلتے ہیں، جو اس کے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، کیا وہ 80 برس کی عمر میں ایسا ناچ سکتی ہے؟ کچھ لوگ ناچے بھی 100 برس کی عمر میں. آئیے 88 تک تو میں نے دیکھا. 110 سال کی عمر میں نہیں، ظاہر ہے وجہ وہ تو پھر ایک جسم کی ایک یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اس فن کے اس مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ جب اس کا علم اور عمل دونوں میچ نہیں کرتے، علم اور عمل جب میچ نہیں کرتے تو وہ اس اپنے علم کو جس عمل سے دکھا رہی ہے یا دکھا رہا ہے، لوگوں نے اس عمل کو علم سمجھ لیا ہے. میں مجبور ہوں آپ کے اس سوال کو تھوڑا سا پھیلانے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سننے والے یہ سمجھ بیٹھیں کہ فرید صاحب نے مذاق اڑایا ہے. مذاق نہیں اڑایا میں نے. قانون فطرت یہ کہتا ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ انحطاط کی طرف جاتا ہے. آپ کا ہر عمل وہ انحطاط کے دور سے گزرتا ہے، مگر استاد کا درجہ علمی اعتبار سے بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے. اس کی انتہا نہیں. عملی طور پر ایک خاص مقام پر آ کے وہ اسٹیج رک جاتا ہے. اب جس بیوقوف نے باقاعدہ طور پر استاد سے سیکھا نہیں، میں تو اپنے استاد سے سیکھ رہا تھا، تو وہ مجھے دکھا تو یہ رہتے میں دیکھ رہا تھا ان کو. جو چور باہر سے چرا رہا تھا، انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ، جو چلمن میں سے جو چور چرا رہا تھا، سیکھ نہیں رہا تھا، تو اس کو میں نظر نہیں آ رہا تھا، اس کو استاد صاحب نظر آ رہے تھے. یار یہ اس کا نام استادی ہے. تو باہر سے وہ بیٹھا ہوا وہ سیکھ رہا تھا. اس طرح وہ چیز باہر چلی گئی جو برا تھا انداز اس کا، جو ڈیمانسٹریشن کا برا انداز تھا، اسی کو لوگ سمجھنے لگے فلانے استاد صاحب جو میں نے سنا ہے. ایسے کان پکڑ کے کیا سنا ہے کہ جی میں نے فلانے صاحب کو دیکھا ہے، سنا ہے، دیکھیے ان کا انداز پیش کر رہا ہوں. سننے والوں نے سمجھا کہ بھائی اتنا بڑا استاد نامی کامی ہے، جب یہ ذکر کر رہا ہے تو کلاسیکل کچھ ایسا ہی ہوگا. ایسا نہیں ہے.
اب تھوڑا سا فرید صاحب باتوں کا رخ تھوڑا پلیز بدلیے اس کو یہ. ہم نے دیکھا ہے آپ کو اکثر گاتے ہوئے کہ گاتے گاتے آپ کہیں اندر کھو جاتے ہیں اور کسی چیز کو آپ آتا ہوا یا پکڑتا ہوا سا، اور تب آپ کے چہرے پر بھی وہ کبھی چمک آتی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ کھو گیا ہے اور ڈھونڈ رہے ہیں. یہ کئی بار دیکھا ہے ہم نے آپ کو. جی بولیے. تو وہ کیا ہے جو آپ خود گاتے ہوئے یا ساتھیوں کو لگاتے ہوئے کے بیچ میں ڈھونڈتے ہیں؟ ایسا میں نے بسم اللہ خان صاحب کو بھی دیکھا ہے. مرزا غالب فرماتے ہیں کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ. شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. کیا تو وہ جس وقت آج پہلی مرتبہ کیمرے کے سامنے میرے آنسو بھی نکل پڑے، میں جو کچھ پیش کرتا ہوں یا پیش کروایا جاتا ہوں میں دیکھے بغیر نہیں گاتا. وہ جب تک کیفیت مجھ پر طاری نہ ہو میں اس کو پڑھتا نہیں، یا یہ کہیے کہ مجھ سے پڑھوائی نہیں جاتی. اور اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے بعض اوقات میں الفاظ کی حدود سے نکل جاتا ہوں، اس کیفیت میں کھو جاتا ہوں. اور اس کیفیت کو آپ بیان نہیں کر سکتے جس وقت آپ اس چیز کو بے عینی ہی دیکھ رہے ہوں یا اس کو پا رہے ہوں، اس کو سمجھ رہے ہوں. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ پر ایک کیفیت گزرتی ہے کہ سمجھ جاتا ہوں لیکن مجھ سے سمجھایا نہیں جاتا. ایسا ہوتا ہے نا، سمجھ جاتا ہوں لیکن مجھ سے سمجھایا نہیں جاتا. تو کچھ کیفیات، کچھ مناظر، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو سمجھ میں تو آ رہی ہوتی ہیں مگر نہ اس کو سمجھا سکتے ہیں آپ، نہ اس کو سمجھانے کی اجازت ہوتی ہے. سمجھا نہ سکنا کا مطلب یہی ہے کہ آپ سے وہ قوت گویائی چھین لی جائے کہ آپ خود تو دیکھ لیں دکھا نہ سکیں، خود تو سمجھ جائیں سمجھا نہ سکے. وہ حصہ بقدر جسہ اس کی اپنی تو میرے پہ اکثر و بیشتر آپ نے بعض اوقات کا بھی ذکر کیا ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں آج پہلی مرتبہ میرے منہ سے نکل رہا ہے کہ میں جب تک وہ مجھ سے پڑھواتے نہیں ہیں، جب تک وہ پڑھواتے نہیں ہیں میں پڑھ نہیں سکتا. دنیا دکھاوے کے لیے رسمی طور کے اوپر کبھی کبھار پھنس بھی جاتا ہوں تو وہ مجھ پر ایک بے کیفیتی کا وقت ہوتا ہے. ایک وہ نعرہ مستانہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نکلتا ہے، میں تو اس وقت اپنی کیفیت میں نہیں ہوتا. اس کیفیت کا بھی ذکر آپ سے سن رہا ہوں اور لوگوں سے اکثر و بیشتر سنا ہے. مگر ہاں دوران سما، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سما کے بعد جب وقت ختم ہوتا ہے تو مجھے یہ تھوڑا سا ایک احساس ہوتا ہے کہ میں درمیان کا کچھ وقت ایسا ہے کہ میں یہاں نہیں تھا. درمیان کا، اور وہی وقت جو ہے وہ لذتوں کی انتہا کا وقت ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں کیفیت. آپ اس کو مجھ پر امپلیمنٹ مت کیجئے، میں بہت گناہ گار، بڑا سیاہ کار اور طالب علم ہوں. مگر حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی لذت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں پر اگر ہم آپ سے یہ گزارش کریں کہ کوئی ایسا کلام جو آپ کے دل کے بہت پاس ہو اور جس کو بار بار کہتے ہوئے پڑھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے پھر بھی پڑھنا رہ گیا، آپ ہمارے لیے پیش کیجئے. ارے میری بادونوشی کے
واسطے میری بادا نوشی کے واسطے کوئی قید جام و صبو نہیں. اللہ میری بادا نوشی کے واسطے کوئی قید جام و صبو نہیں. ارے مجھے کیف رہتا ہے ہر گھڑی، مجھے کیف رہتا ہے ہر گھڑی. یہ نگاہ یار کی بات ہے، مجھے کیف رہتا ہے. یہ کیف صوفی کا جو کیف ہے وہ آپ لوگوں کی زبان میں 24/7 ہے. یہ جو صوفیت کا نشہ یا معرفت کا نشہ جو ہے وہ عام نشے کے جیسا نہیں ہے کہ وہ تھوڑی سی املی کی چٹنی چٹا دی اور وہ نشہ ہی اتر گیا، ایسا نہیں ہے. صوفی ہر وقت نشے میں رہتا ہے. جو آپ اس کو نشہ کہتے ہیں، نشہ نہیں، کیف، ایک معرفت کی مستی ہوتی ہے. جیسے ابھی 2 منٹ پہلے ٹی وی کے اسکرین کی بات ہو رہی تھی کہ اس کو کچھ نظر آ رہا تھا اور مجھے کچھ نظر آ رہا تھا. مجھے 3 میں 1 نظر آ رہا تھا، ان کو 1 میں 3 نظر آ رہے تھے. صرف دیکھنے کے زاویے کا فرق ہے کہ آپ 1 میں 3 کو دیکھ رہے ہیں اور میں 3 کو 1 کر کے دیکھ رہا ہوں، یا مجھے 3 کو 1 کر کے دکھایا جا رہا ہے. تو صرف یہ معرفت کی باتیں ہیں، اور معرفت کے لیے کسی زبان، کسی مضمون، کسی فارمولے کی قید نہیں ہے. میں جس وقت خصوصاً وحدت الوجود کا جو مجھے کبیر داس بہت پسند ہے، مجھے میراں کے بھجن بہت پسند ہیں، مجھے بابا خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ بہت پسند ہیں، مجھے امیر خسرو بہت پسند ہیں، مجھے حافظ بہت پسند ہیں، مجھے آپ بھی پسند ہیں، مجھے آپ بھی پسند ہیں. چونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ انظر ما قالا، دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. لا ينظر من قالا، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. تو کوئی جملہ جس وقت آپ کی زبان سے نکلتا ہے کہ جو میری مستی کے اندر اضافہ کرتا ہے یا مستی پیدا کرتا ہے، تو میرے لیے آپ کا درجہ بھی وہ صاحبان معرفت میں ہے، خواہ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. میرے نزدیک آپ کا، چونکہ میں نے آپ سے لیا، آپ سے میں مستفیض ہوا. تو میں جب قوالی میں ہوتا ہوں، 2-3 بار ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب آپ کو اٹھا کے لائے ہم باہر، آپ کو ہم اٹھا کر لائے. میرے بھائی وغیرہ بھی پریشان ہو گئے. تو یہ میری بادا نوشی کے واسطے کوئی قید جام و صبو نہیں، مجھے کیف رہتا ہے ہر گھڑی، یہ نگاہ یار کی بات ہے. تو یہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، مجھ پر ایک ایسی کیفیت انہوں نے طاری کی، اس کا منظر تو میں بیان نہیں کر سکتا، جو کہ ناقابل بیان ہے. جب میری آنکھ کھلی اور میں ہوش میں آیا تو پتہ چلا کہ وہ 3 دن پہلے کی بات تھی. 3 دن پہلے کی بات تھی. وہ ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، حکیم کو بھی دکھایا، گھر میں جھاڑ پھونک بھی کری کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا. مگر وہ دورانیہ جس کو یہ 3 دن کہہ رہے تھے، وہ ایک لمحے کا تھا. وہ ایک لمحے کا تھا، جس لمحے کو اور اس کی مستی کو، اس کی لذت کو میں بھول نہیں سکتا. آئیے اصل طرف، یہی وہ مقام سرمدی ہے، یہی کیفیت، یہی مقام، یہی لذت، یہ کیفیت سرمدی ہے کہ جس کو پانے کے لیے صوفی مسلسل تگ و دو میں رہتا ہے، اور اس کا ایک بہترین ذریعہ اچھی قوالی سننا ہے. اب اس میں ایک چیز ہے فرید صاحب، صوفی کی مشکل یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں نہیں جاتا.
وہ اسی دنیا میں رہتا ہے. اور جب ہم فرید ایاز سے یہ پوچھتے ہیں کہ ایک طرف تو کیفیت کی یہ بات ہے، کیف میں ہونے کی، اور دوسری طرف بازار جا کر کچھ سبزی خرید کر لانے کی بات ہے، اور اپنے ارد گرد کی دنیا جو کہ متواتر وحشت سے بھرتی جا رہی ہے، وہ دونوں کے بیچ کیسے تال میل بٹھاتا ہے؟ اللہ آپ پر اپنا رحم فرمائے اور مجھ پر بھی اپنا رحم فرمائے. بھائی عرفان صاحب، یار ایک کو دو کر کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ دو کو ایک کر کے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ یہ دنیا ہے، یہ بازار ہے، یہ گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ مندر ہے، یہ میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ باہر ترکاری خرید رہا ہوں. اس کو دو کر کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کو ذرا ایک کر کے دیکھ لو. تو یہ تمام زندگی، یہ تمام سسٹم، یہ ایک سسٹم ہے. جیسے کہ ایک چیز ہے علم، ایک چیز ہے علم. اس علم کو آپ نے، بلکہ اور آسان مثال لیتا ہوں، ڈاکٹر. ایک چیز ہے ڈاکٹر، ایم بی بی ایس، غالباً ایم بی بی ایس ہی بولتے ہیں نا، جی، وہ ڈاکٹر ہے. اب اس کو اندر آپ نے حصے بنائے، یہ ناک کا ڈاکٹر، یہ کان کا ڈاکٹر، یہ منہ کا ڈاکٹر، یہ کان کا، اور یہ پتہ نہیں کیا کا ڈاکٹر. یہ آپ نے اس کو تقسیم کر کے دیکھا ہے. ان تمام کو ایک جگہ اگر اکٹھا کر لیے تو ڈاکٹر، حکیم. اسی طرح ہمارے پاس حکیم ہوا کرتا تھا. حکیم جو ہے وہ آنکھ کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا تھا، ناک کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا تھا، دماغ کا اسپیشلسٹ. وہ حکیم ہوتا تھا سر سے پاؤں تک. اب ہم اس کو مختلف انداز میں اسپیشلائزیشن اس کو کر کے ہم نے اس کے ٹکڑے کر دیے ہیں. یہ ٹکڑے اصل میں ٹکڑے نہیں ہیں. اب میں آتا ہوں اپنے معافی کے ساتھ، تھوڑا سا میرا وہ علم موسیقی جو ہے اندر سے جوش مار رہا ہے. جی، کوئی بھی چیز سر ایک ہے. یہ امیر خسرو کا ڈیمانسٹریشن کر رہا ہوں. سر ایک ہے، سر ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے. یہ ہے ایک سر ہے. یہ میں نے آواز سے بھی ڈیمانسٹریٹ کیا ہے، یہاں پر بھی دکھا رہا ہوں. سر ایک ہے. سا سے لے کے سا تک، نی تک ایک سر ہے. ان بیوقوفوں نے ایک سر کو، ایک سا کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. سر ایک ہے. جیسے سر ایشور ہندوؤں میں کہا جاتا ہے نا، ہندو میتھولوجی میں، تو سر ایشور ہے تو بھائی یہ 7 کہاں سے آ گئے؟ ایشور تو ایک ہے. سمجھنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک فٹ کو، اس کو سمجھنے کے لیے 12 انچوں میں تقسیم کر دیا. 12 انچوں کا ایک فٹ، اور وہ انچ کو اور تقسیم کر دیا کہ جی اتنے سینٹی میٹر کا ایک انچ. نہیں، وہ فٹ، اگر پیمانہ فٹ کا پیمانہ ہے تو وہ فٹ ایک ہے. اگر میل کا پیمانہ ہے تو میل ایک ہے. اسی طرح سر کا پیمانہ ہے تو سر ایک ہے. اس کو سمجھنے کے لیے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں، بلکہ سنگیت کی جو پورا سسٹم ہے، آج سے نہیں کافی عرصے سے، تو اس کو انہوں نے 7 میں ڈیوائیڈ کر کے بتایا. رے گ م پ د نی، پھر وہ ایک آ گیا ڈا ڈا سا رے سا رے. اب سے رے اور سا کے درمیان بھی اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں تو کئی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں. ایک میتھمیٹک کا فارمولا ہے. اس کو کیوں ڈیمانسٹریٹ نہیں کیا، یہ سوال ہے. رے گا کو کیوں ڈیمانسٹریٹ کیا ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ماں کو کیوں کیا، پا کو کیوں کیا ہے؟
تو یہ باقاعدہ ایک میتھمیٹیکل سسٹم ہے کہ اس مقام پر آواز بری نہیں لگتی ہے. سرے ویل ٹیون لگتی ہے. لیکن اگر اس کو تھوڑا سا نیچے کر دے سرے اچھی نہیں لگتی. جو چیز کانوں کو بری لگتی ہے وہ موسیقی نہیں ہے. جو چیز کانوں کو بری لگتی ہے وہ موسیقی نہیں ہے. کان کو اچھا لگنا چاہیے. تو اسی طرح پھر حضرت امیر خسرو نے ان 7 کو مزید 7 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. 7 into 7 49. اس کے بعد یہ علم اور آگے بڑھا, یہ ملٹیپل کے اندر اس کو ڈیوائڈ کیا. تو پتہ یہ چلا کہ علم موسیقی جو ہے وہ میتھمیٹک کی بنیاد کے اوپر ہے. میرے پاس حضرت امیر خسرو کا ان کا بیان کردہ, ان کا تعلیم کردہ ایک ڈائیگرام, موسیقی کا ڈائیگرام, میں نے بڑی احتیاط سے, چونکہ کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, حضرت امیر خسرو کا تعلیم کردہ ایک ڈائیگرام جو آج سے تقریباً 250-300 سال پہلے کسی نے اس کو ڈائیگرام بنایا تھا, پیپر پہ بنایا تھا, وہ میرے پاس موجود ہے. راگوں کی بنیاد, سروں کی بنیاد, اس کی تقسیم, اس کے فارمولے باقاعدہ انہوں نے میتھمیٹیکل بنیاد پر بنا کر دی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی عرفان صاحب کہ دنیا کا ہر علم اس کی بنیاد میتھمیٹک ہے. دنیا کے ہر علم کی بنیاد میتھمیٹک ہے, یہاں تک کہ معرفت کی بنیاد بھی میتھمیٹک ہے. جس کو ہم معرفت کو یا علم روحانیت کو میتھمیٹک سے بیانڈ سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. قوالی, ایک سوال تو آج تک مجھ سے کسی نے کیا ہی نہیں کہ جناب یہ بسکٹ بنانے کا جو فن ہے بیکری کا, یہ انسان کو بسکٹ دیتا ہے, اس کا پیٹ بھرتا ہے, اس کے ٹیسٹ میں فرق ہے, اس کو کھانے سے جو ہے وہ نمکینیت کا احساس ہوتا ہے, اور اس میں بادام ملا دیتے ہیں اور کھوپرا ملا دیتے ہیں, شکلیں بدل جاتی ہیں. یہ انسان کو یہ دیتا ہے, یہ فن انسان کو یہ دیتا ہے. یہ جو سٹینڈ بنایا ہے یہ فن انسان کو فلاں فلاں کام میں مدد کرتا ہے. all the things. موسیقی انسان کو کیا دیتی ہے؟ کیا دیتی ہے؟ کیا کسی نے سوال کیا آج؟ مجھ سے نہیں, کسی سے بھی. ہر علم, ہر سائنس, یہاں تک کہ ایٹم بم جو ہے وہ ایک طرف تو ری ایکٹر بنتے ہیں اس کے بجلی بنانے کے, اور ایک طرف بم بنتا ہے. اچھا یا برا اس کا نتیجہ ہے, اچھائی دیتی ہے یا برائی دیتی ہے. ہر علم, موسیقی کیا دیتی ہے؟ علم موسیقی کیا دیتا ہے؟ کیا ضرورت ہے علم موسیقی کی؟ کسی نے سوال کیا؟ کسی نے اس میں غور کیا کہ دنیا, آپ نے غور کیا ہے اس میں؟ ضرور آپ ہمیں بتائیے. جی میں نے اس میں غور کیا ہے. جی. علم موسیقی کے بغیر دنیا کا ہر علم بیکار ہے. علم موسیقی کے بغیر, موسیقی کے سینس کے بغیر, موسیقی دا فنڈامنٹل, موسیقی ہر علم کا بنیادی جز ہے. اگر موسیقی ہر علم کا بنیادی جز ہے تو پھر موسیقی کیا ہے؟ اگر کسی بھی چیز میں سے بنیادی جز کو نکال دیا جائے تو وہ چیز اصل میں باقی نہیں رہتی. تو موسیقی میں ایسی کون سی بات ہے کہ اگر اس کو دنیا کے ہر علم سے نکال دیا جائے, ہر علم سے نکال دیا جائے تو وہ علم باقی نہیں رہتا. اچھی موسیقی انسان کی ذہنی اور فکری تربیت کرتی ہے, اور اس میں جتنے بھی مضر اثرات ہوتے ہیں ان مضر اثرات کو چھانتی ہے, اس کو چھاننے پہ مجبور کرتی ہے. اس میں سے اچھی پیور چیزوں کو نکالتی ہے. اگر ایٹم بم بنانے والا موسیقی سے واقف ہوتا تو وہ ایٹم بم کو بم کے لیے استعمال نہیں کرتا,
تباہی کے لیے استعمال نہیں کرتا، کیونکہ اس کی تربیت میں وہ موسیقی شامل، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس کی تربیت میں، اس کی سماعت میں موسیقی، کیونکہ موسیقی اچھائی کی طرف لے جاتی ہے انسان کو، جسمانی طور پر، فکری طور پر اور روحانی طور پر۔ موسیقی کے جاننے والا، خصوصاً قوالی کا جاننے والا، قوالی کا ایک اچھا تربیت یافتہ طالب علم، اس کو طب کی تعلیم ضروری ہے، اسٹرانومی کی تعلیم ضروری ہے، میتھمیٹک کی تعلیم ضروری ہے، حکمت اس کو آنی چاہیے، فرنیچر کا فن بنانا آنا چاہیے، چمڑے کا فن بنانا چاہیے، قلم کیسے بنتا ہے، آنکھوں کا کیا علاج ہوتا ہے، بلب کیسے بنتا ہے، پیالی کیسے بنتی ہے، یہ دوائی کی شیشی کیوں بنی تھی، یہ کیسے اس میں ہوا کا کتنا استعمال ہے، الیکٹرانک کیا ہوتا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، جتنے بھی متعلقہ علوم ہیں جو ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر متعلقہ علوم ہیں، اس کے کم از کم فنڈامنٹلز کو جاننا ایک موسیقار کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر وہ، ایک تفریحی جملہ کہہ رہا ہوں، جی، وہ گویا تو بن سکتا ہے، قوال نہیں بن سکتا۔ وہ گویا تو بن سکتا ہے، پھر وہ تفریحی بات ہو رہی ہے کہ وہ 2 گھنٹے کی جو پرفارمنس ہے قوالی، گویے کی جو 2 گھنٹے کی پرفارمنس ہے، ایک آدھا گھنٹہ تو انہوں نے کان پکڑنے میں گزار دیا۔ آپ تو ہندوستان میں رہتے، میں نے دیکھا ہے یہاں پر، آدھا گھنٹہ طبلہ ملانے میں، تنبورہ ملانے میں انہوں نے وہ گنوا دیا، آدھا گھنٹہ کان پکڑتے رہے استادوں کے نام کے اوپر، یہ میرے فلاں استاد کا نام، یہ میرے استاد کا نام ہے، اور اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا ہماری پاکستان کی زبان میں کہتے ہیں بول بچن، وہ راگ پٹاخہ کے اوپر ڈیمانسٹریشن کرنا شروع کر دیا انہوں نے، بکواس، کہ یہ اس راگ کی دم یہاں سے نکلتی ہے، عیال یہاں سے نکلتی ہے، اس کو وہاں سے یوں ملا دیا جائے تو یہ ہوگا، اور اس میں سے پنچم نکال دی جائے تو اس کی مدھم ٹیڑھی پڑ جاتی ہے، اور مدھم کو الٹا کر دو تو پنچم پھٹ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ 15 منٹ وہ بیچارے جو امریکن یورپین باہر سے آئے ہیں، ان لوگوں کو میں نے یوں کر اس طرح سنتے ہوئے دیکھا ہے، آنکھیں بند کر کے، جس کو ہوتا ہے نا پن ڈراپ سائلنٹ۔ وہ بیچارہ کتاب میں پڑھ کر آیا ہے کہ جو استاد صاحب بول رہے ہیں اس کو سنتے رہو، اس کو لے لو آنکھیں بند کر کے۔ اب جو کچھ اس کو مل رہا ہے وہ اس کے ارتکاز ذہن سے مل رہا ہے، استاد کچھ نہیں دے رہا۔ اس کا جو اپنا ذاتی ارتکاز ہے علم کے حصول کا، یا سر کی لذت جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ چل رہا ہے مسلسل، تو وہ ذہن اس کا وہاں کھویا ہوا ہے۔ تو اس کے طلب علمی سے اس کو جو کچھ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے، استاد سے کچھ نہیں مل رہا۔ استاد وہ 10,000 روپے کا دوشالہ پہن کر آئے ہیں، کان میں ہیرے کا موتی وہ پڑا ہوا ہے، گلے میں سونے کی مالائیں پڑی ہوئی ہیں، 2 لونڈیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، 2 لونڈے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی یہ کوئی فقیری تھوڑی ہے۔ علم موسیقی فقیروں کا علم ہے۔ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں اور جو گزر رہے اور اب بھی موجود ہیں، میں ایسے لوگوں سے واقف ہوں۔ میرا دن رات کا اٹھنا بیٹھنا انہی لوگوں میں ہے کہ جو بظاہر طور پر آپ کو علامہ اقبال فرماتے ہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ بظاہر طور پر جھاڑ فانوس نظر آنے والے لوگ، جن کو حقیقت علم کا پتہ ہے، وہ ان کو آپ گھسنے نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر آج ایک محفل ہونے والی ہے جس کے لیے اتنے بڑے بڑے کارڈ چھپے ہیں، وہاں پر کسی صوفی کا گزر نہیں ہے، وہاں پر کسی صوفی کا، کسی صاحب علم کا گزر نہیں ہے، اور مجھے ڈیمانسٹریشن کے لیے بلایا ہے کہ میں وہاں پر جا کے قوالی کے بارے میں یا قوالی سناؤں گا۔ ابے کیا قوالی سنائے گا کس کو؟ وہ جو 10-20 لاکھ ڈالر، جو 10-20 ہزار روپے جو کچھ میں نے ان سے طے کیا ہے، وہ ان سے لوں گا، لفافہ جیب میں ڈالوں گا، گھر چلے جاؤں گا، نہ کسی نے سنا نہ میں نے سنا۔ آپ آئے تھے، میری صورت دیکھنے کے پیسے دیے آپ نے، میں نے اپنی صورت دکھانے کے پیسے لیے۔ آپ یہ 2 کیمرے لے کر آئے ہیں فرید ایاز کے پاس، جا اس کے اوپر سے چہرہ ہٹا دیجئے، نام ہٹا دیجئے، کون سنے گا؟ چہرہ ہٹا دیجئے، نام ہٹا دیجئے، یہ سنائیے کہ وہ درگاہ نظام الدین کے اندر ایک فلاں شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کو ہم نے ریکارڈ کیا ہے،
ہے جی یہ کون ہے؟ ابھی آپ پتہ نہیں کیا بک رہا ہے، پتہ نہیں موسیقی اور یہ علم موسیقی فلاں پتہ نہیں کیا. اسی کے ساتھ جو ہے وہ نریندر مودی صاحب کی فوٹو لگا دیجئے اسی کے ساتھ کہ نریندر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ نواز شریف کے لیے اس کو سنیں گے کہ یار پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، اور سمجھ میں آئے یا نہیں آئے سبحان اللہ. اس کا نام معرفت نہیں. آپ کو پاتا نہیں، آپ کو پاتا نہیں، جب آپ کو پاتا ہوں میں. ایک ہی لفظ ہے آپ اور آپ کو پاتا نہیں، جب آپ کو پاتا ہوں میں. آپ کو پاتا نہیں. یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ آپ کو پاتا نہیں، جب آپ کو پاتا ہوں میں. آپ کو پاتا نہیں، پاتا نہیں، پاتا نہیں، جب آپ کو پاتا ہوں میں. ایک وقت گزرا، تیسرا درجہ آیا. وہ کیا آیا؟ کہ آپ کو پاتا نہیں، آپ کو پاتا نہیں، جب آپ کو پاتا ہوں میں. جب میں خود کو پا لیتا ہوں تو میں کھو جاتا ہوں. پا لیتا ہوں، کھو جاتا ہوں، پاتا بھی پاتا ہوں، پاتا نہیں. یہ الفاظ ایک وہیکل ہے. تو آخر میں علم اس کو روکتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے. آپ کو پاتا نہیں، جب آپ کو پاتا ہوں میں. یا تو کھو جاتا ہوں، یا تو کھو جاتا ہوں، یا پھر کھو دیا جاتا ہوں میں. یا تو کھو جاتا، یا تو بیٹا کھو جا، نہیں تو جوتے مار کر کھو دیا جاتا ہے. جب علم عطا ہوتا ہے، علم کی حقیقت عطا ہوتی ہے، تو اس کے اوپر پردے ڈال دیے جاتے ہیں. خبردار، ہے انا الحق حق، ہے انا الحق حق، مگر کہنی نہ تھی. ہے انا الحق حق، مگر کہنی نہ تھی. یار کی محفل سے باہر، یار کی محفل کی بات
آپ کو کانفیڈینشلی بلایا گیا ہے، آپ کو موقع دیا گیا ہے، آپ کو خلوت میں بلایا گیا ہے، آپ کو تعلیم کرنے کے لیے خلوت میں بلایا گیا کہ آؤ بیٹھو دیکھو سمجھو. تو کیا آپ کو اس لیے بلایا گیا کہ آپ یہاں سے جا کے جو ہے وہ کون سے راجیہ سبھا ٹی وی کو انٹرویو دیں گے کہ میں نے یہ دیکھا؟ اس کے لیے تو نہیں بلایا گیا تھا آپ کو. تو اس لیے جو کچھ آپ کو دکھایا جاتا ہے وہ سامنے والے کو اوندا سمجھ میں آتا ہے، بھائی یار یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اور جو فقیر ہوتا ہے، جو صوفی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں، یا تو کھو جاتا ہوں یا پھر کھو دیا جاتا ہوں میں. اس کا نیکسٹ اسٹیپ آئینہ بن کر مقابل اس کے جب آتا ہوں میں، آئینہ بن کر مقابل اس کے جب آتا ہوں میں، اپنی صورت دیکھتا ہوں اور اتراتا ہوں میں. آئینے میں کیا ہے؟ آئینے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ آئینہ بن کر کسی کے سامنے چلے گئے تو اس کے اندر کون ہوا؟ وہ ہوا. اور وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں. میں کون ہوں؟ آئینہ ہوں. آئینے میں کون ہے؟ وہ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو معرفت کی ہیں. آئینہ بن کر مقابل اس کے جب. تو فقیر جو ہے وہ ذات کا آئینہ ہوتا ہے. جو ذات کا آئینہ ہوتا ہے تو اس کو دنیا کی کسی چیز کے اندر سوائے وہ کہ کچھ نظر نہیں آتا. یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی. یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی کہ میں نے شوق گل بوسی میں کانٹوں پر زباں رکھ دی. گلاب کا پھول تو بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو چومنے میں، اس کو سونگ بھی رہے. وہ کانٹا آپ کا کانٹا کس کے لیے ہے؟ کوئی گلاب کبھی کانٹے کے بغیر ہوتا ہے؟ گلاب میں کانٹا اوش ہوتا ہے. وہ ہندی زبان میں کہتے ہیں نا اوش. کانٹے کے بغیر گلاب ممکن ہی نہیں ہے. تو پہلے اس کانٹے کی لذت کو، کانٹے کی چبھن کی لذت کو محسوس کرو. وہ کانٹے کی چبھن کو لذت کے طور پر محسوس کرو، تب پھول ملے گا. ورنہ معرفت اور قوالی ایک پردے کے پیچھے ہے. اس پردے کے پیچھے جھانکو گے. ہر آدمی نہیں جھانک سکتا جب تک آپ ایک پراپر اسٹیج سے نہ گزریں. کوئی اور سوال کیجئے، میں کہیں اور نکل جاؤں گا. ورنہ بہت بہت شکریہ فرید ایاز صاحب، آپ نے ہمارے لیے اتنا وقت دیا اور اتنی پیاری باتیں آپ نے ہمارے ساتھ کی. ایک آخری بات بتائیے، یہ جو بیچ بیچ میں آپ ڈانٹتے ہیں، یہ کس مطلب یہ جو آواز یہ کیا کوئی چلو جب کھل رہی ہے تو کھلی جائے، جب کھل رہی ہے تو کھلی جائے. جو دم غافل وہ دم کافر. بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا، فقراء کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے اور تعلیم ہے کہ جو دم بھی آپ اس سے غافل رہتے ہیں وہ دم جو ہے کافر ہے، وہ کفر میں ہے. تو فقیروں پر یہ وقت گزرتا ہے. میرا دل، میرا دماغ، مالک مجھے معاف کر دے، دل چاہ رہا ہے کہ آج اس بوجھ کو میں نکال دوں ان کے حکم کی تعمیر میں. تیری عین مشیت کے مطابق نکال رہا ہوں، تو توفیق دے دے مجھے. میرا دل ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے ہر وقت. 24 گھنٹے
کئی ہزار لاکھ کئی کروڑ سیکنڈ ہر لمحہ. کبھی کبھار ایک وقت ایسا گزرتا ہے کہ اس کو غفلت ہوتی ہے، یاد الہی سے ایک غفلت ہوتی ہے، ادھر ادھر بھٹکتا ہے تو اچانک ادھر سے ہدایت آتی ہے اور وہ جھٹکے کی صورت میں اللہ فوراً. تو بجلی کا جو کنیکشن بیچ میں ٹوٹ جاتا ہے نا کبھی، تو یہ ایکسٹرا چارج مجھے مارتا ہے کہ واپس آ جا، اور مجھے واپس لا دیا جاتا ہے. تو دست بکارے، ہاتھ اپنے کام میں مشغول رہیں، قلب بیارے. میرا دل انہوں نے اپنی طرف لگا رکھا ہے، یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنی طرف راغب کیا ہوا ہے. میں تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مالک ایک پیٹ بھر کے نہیں تو کم از کم اتنا سی زبان کا چٹخارا کسی کو اور کو بھی مل جائے تاکہ پھر وہ اسی کے پیچھے پیچھے مارا پھرتا رہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. اور سب سے آخر میں آپ کے ان کیمروں کے تھرو یہ کہوں گا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ میری تعلیم کا حصہ ہے، یہ میری تربیت کا حصہ ہے. اس میں اگر کوئی کمی زیادتی ہو گئی ہو، کوئی بد کلامی ہو گئی ہو، بدتمیزی ہو گئی ہے، تو میں دیکھنے والوں سے سننے والوں سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہ حقیقت کے بالکل قریب ہے. اور باقی سب لوگوں سے دعا کرتا ہوں، آپ سے بھی دعا کا طالب ہوں کہ دعا فرمائیے کہ مالک نے میری زندگی کو بہت اچھا گزارا ہے، بہت اچھا گزارا. مالک میری وہاں کی میری آخرت میں خیر کر دے، اور جو کچھ میں یہ بزرگان دین کا پیغام لے کر چل رہا ہوں اس کو کما حقہ پہنچا سکوں. بہت بہت شکریہ فرید صاحب، بہت بہت شکریہ. یہ تھے مشہور قوال فرید ایاز. کچھ کہنا چاہتے ہوں پروگرام کے بارے میں تو ہمیں لکھیے feedback.rstv@gmail.com پر.